آب حیات قسط نمبر 2۔ وہ پھر ایک بار آسمان کو دیکھ رہے تھے۔ وہاں بادل نظر آ رہے تھے، روئی کے گالوں جیسے حرکت کرتے بادل۔ وہ سب بادل وہاں جمع ہو رہے تھے جہاں وہ کھڑے تھے۔ پھر اس نے آسمان پر بارش کا پہلا قطرہ دیکھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے اپنی ہتھیلی پر لیا۔ اس قطرے کو دیکھ کر دوبارہ ہنستے ہوئے آسمان کی طرف اچھال دیا۔ اس بار وہ قطرہ اوپر جا کر اکیلا واپس نہیں آیا تھا، وہ بہت سارے دوسرے قطروں کو لے کر آیا تھا۔ بہت سارے نرم لمس کے گدگدانے والے قطرے۔ بارش برس رہی تھی اور وہ دونوں بچوں کی طرح ہنستے کھلکھلاتے پانی کے ان قطروں کو ہاتھوں سے پکڑ کر ایک دوسرے پر اچھال رہے تھے۔ وہ بارش تھی، پانی تھا، مگر وہ قطرے ان کے بالوں، ان کے جسم کو گیلا نہیں کر رہے تھے۔ وہ جیسے شفاف موتیوں کی بارش تھی جو ان کے ہاتھ اور جسم کی ایک جنبش پر ان کے بالوں اور لباس سے الگ ہو کر دور جا گرتے۔ سبزے اور پھولوں کے اوپر یہ اب بارش کے شفاف موتی جیسے قطروں کی ایک تہہ سی آ گئی تھی، یوں جیسے کسی نے آسمان پر کوئی شیشہ پھیلا دیا ہو اور وہ اس شیشے پر چل رہے تھے۔ ان کے اپنے سائے میں لیے وہ رکتے، ہاتھ ہلاتے، آسمان پر بادلوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجتے، پھر اپنی طرف بلاتے۔ وہ آسمان پر جیسے پانی سے مصوری کر رہے تھے۔ پھر جیسے وہ اس کھیل سے تھک گئی، وہ رکی۔ بارش تھی، زمین سے پانی کے قطرے نائب ہونے لگے۔ پھر بادل، چند ساتوں میں آسمان صاف تھا، یوں جیسے وہاں کبھی بادل نام کی کوئی شے آئی ہی نہ ہو۔ وہ اب اس کا ہاتھ پکڑ رہا تھا۔ اس نے چونک کر اسے دیکھا۔ تمہیں کچھ دکھانا ہے؟ وہ مسکرایا۔ کچھ اور بھی؟ اس کی خوشی کچھ اور بڑھی۔ ہاں، کچھ اور بھی۔ اس نے اثبات میں سر ہلایا۔ کیا؟ اس نے بے ساختہ اس سے پوچھا تھا۔ وہ خاموشی سے مسکرا دیا۔ کیا؟ اس نے بچوں کی طرح اصرار کیا۔ وہ پہلے سے زیادہ پر اصرار انداز میں مسکرایا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے اسی نئے راستے کی طرف جا رہا تھا۔ پھر ان دونوں کو دور سے کچھ نظر آنے لگا تھا۔ سالار نے ہڑبڑا کر آنکھ کھولی۔ کمرے میں مکمل تاریکی تھی۔ وہ فوری طور پر سمجھ نہیں سکا کہ وہ کہاں ہے۔ اس کی سماعتوں نے دور کہیں کسی مسجد سے سحری کے آغاز کا اعلان سنا۔ اس کمرے کے گپ اندھیرے کو کھلی آنکھوں سے کھوجتے ہوئے اسے اگلا خیال اس خواب اور امامہ کا آیا تھا۔ وہ کوئی خواب دیکھ رہا تھا جس سے وہ بیدار ہوا تھا، مگر خواب میں وہ امامہ کو کیا دکھانے والا تھا اسے کچھ یاد نہیں آیا۔ امامہ، اس کے دل کی دھڑکن جیسے ایک لمحے کے لیے رکی۔ وہ کہاں تھی؟ کیا پچھلی رات ایک خواب تھی؟ وہ یکدم جیسے کرنٹ کھا کر اٹھا۔ اپنی رکی سانس کے ساتھ اس نے دیوانہ وار اپنے بائیں جانب بیڈ ٹیبل لیمپ کا سوئچ آن کیا۔ کمرے کی تاریکی جیسے یکدم چھٹ گئی۔ اس نے برق رفتاری سے پلٹ کر اپنی داہنی جانب دیکھا اور پرسکون ہو گیا۔ اس کی رکی سانس چلنے لگی۔ وہ وہیں تھی۔ وہ ایک خواب سے کسی دوسرے خواب میں داخل نہیں ہوا تھا۔ یکدم آن ہونے والے بیڈ سائڈ ٹیبل لیمپ کی تیز روشنی چہرے پر پڑنے سے امامہ نے نیند میں بے اختیار اپنے ہاتھ اور بازو کی پشت سے اپنی آنکھوں اور چہروں کو ڈھک دیا۔ سالار نے پلٹ کر لیمپ کی روشنی کو ہلکا کر دیا۔ وہ اسے جگانا نہیں چاہتا تھا۔ وہ اس سے چند فٹ کے فاصلے پر تھی، گہری پرسکون نیند میں۔ اس کا ایک ہاتھ تکیے پر اس کے چہرے کے نیچے دبا ہوا تھا اور دوسرا اس وقت اس کی آنکھوں کو ڈھانپے ہوئے تھا۔ اس کی ادھ کھلی ہتھیلی اور کلائی پر مہندی کے خوبصورت نقش و نگار تھے، مٹتے ہوئے نقش و نگار، لیکن اب بھی اس کے ہاتھوں اور کلائیوں کو خوبصورت بنائے ہوئے تھے۔ سالار کو یاد آیا وہ مہندی کسی اور کے لیے لگائی گئی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ آئی۔ اس نے بے اختیار چند لمحوں کے لیے آنکھیں بند کیں۔ کسی اور کے لیے؟ پچھلی ایک شام ایک بار پھر کسی فلم کی طرح اس کی آنکھوں کے سامنے سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں گزر گئی تھی۔ اس نے سیدہ اماں کے صحن میں
اس چہرے کو 9 سال کے بعد دیکھا تھا اور 9 سال کہیں غائب ہو گئے تھے۔ وہ ذرا سا آگے جھکا، اس نے بڑی نرمی سے اس کے ہاتھ کو اس کے چہرے سے ہٹایا۔ بیڈ سائڈ ٹیبل لیمپ کی زرد روشنی میں اس نے چند انچ دور وہ اس پر جھکا، اسے مبہوت سے دیکھتا رہا۔ وہ گہرے سانس لیتی، جیسے اسے زندگی دے رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہوئے وہ جیسے کسی طلسم میں پہنچا ہوا تھا۔ بے حد غیر محسوس انداز میں اس نے امامہ کے چہرے پر آئے کچھ بالوں کو اپنی انگلیوں سے بڑے احتیاط سے ہٹایا۔ امامہ کی آنکھ الارم کی آواز سے کھلی۔ مندھی آنکھوں کے ساتھ اس نے لیٹے لیٹے بیڈ سائڈ ٹیبل پر پڑے اس الارم کو بند کرنے کی کوشش کی، لیکن الارم کلاک بند ہونے کی بجائے نیچے کارپٹ پر گر گیا۔ امامہ کی نیند یکدم غائب ہوئی۔ الارم کی آواز جیسے اس کے اعصاب پر سوار ہونے لگی تھی۔ وہ کچھ جھلا کر اٹھی تھی۔ بیڈ سائڈ ٹیبل لیمپ آن کر کے وہ کمبل سے نکلی اور بے اختیار کپ کپائی۔ سردی بہت تھی۔ اس نے کمبل ہٹاتے ہوئے بیڈ کی پائنتی کی طرف اپنی اونی شال ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ وہ وہاں نہیں تھی۔ اس نے جھک کر کارپٹ پر دیکھا۔ اسے یاد آیا کہ شال رات کو صوفے پر رکھی تھی، لیکن اس وقت وہ بیڈ روم سے نکلنے کی ہمت نہیں کر پائی۔ الارم اب بھی بج رہا تھا، مگر نظر اب بھی نہیں آ رہا تھا۔ اس کی جھنجھلاہٹ بڑھ گئی تھی۔ تبھی اس نے اچانک کوئی خیال آنے پر سلار کے بستر کو دیکھا، وہ خالی تھا۔ اسے جیسے ایک دم یاد آیا کہ وہ کہاں تھی۔ جھنجھلاہٹ یکدم غائب ہوئی، وہ ساتھ ہی الارم کی آواز بھی۔ یہ سحری کا وقت تھا۔ ماما سلار کے گھر پر تھی اور اس کی نئی زندگی کا پہلا دن تھا۔ وہ دوبارہ اپنے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ کمبل کے ایک کونے سے اس نے اپنے کندھے ڈھانپنے کی کوشش کی۔ اس کے جسم کی کپ کپاہٹ کچھ کم ہوئی۔ اس نے پہلی بار اپنے بیڈ سائڈ ٹیبل پر پڑی چیزوں کو غور سے دیکھا۔ وہاں رات کو سلار نے گھڑی رکھی تھی، لیکن اب وہاں نہیں تھی۔ ایک چھوٹا رائٹنگ بیڈ اور پین بھی تھا۔ پاس ہی کارڈ لیس فون تھا۔ پانی کی ایک چھوٹی بوتل بھی وہیں تھی، اور اس کے پاس اس کا سیل پڑا تھا۔ اسے ایک بار پھر الارم کلاک کا خیال آیا۔ اسے یاد تھا کہ اس نے الارم نہیں لگایا تھا۔ یہ کام سلار کا تھا۔ شاید اس نے اسے اپنے لیے الارم لگایا تھا۔ پھر جیسے ہی اس کے ذہن میں ایک جھماکا سا ہوا۔ بیڈ کی وہ سائڈ جو رات کو اس نے سونے کے لیے منتخب کی تھی، وہ سلار کا بستر تھا۔ وہ عادتاً دائیں طرف گئی تھی اور سلار اسے روک نہیں سکا۔ وہ کچھ دیر چپ چاپ بیٹھی رہی۔ پھر اس نے بے حد ڈھیلے انداز میں اپنا سیل فون اٹھا کر ٹائم دیکھا، اور جسے کرنٹ کھا کر اس نے کمبل اتار پھینکا۔ سحری ختم ہونے میں صرف 10 منٹ باقی تھے، اور سلار وہ الارم یقیناً اپنے بیدار کرنے کے لیے لگا کر گیا تھا۔ اسے بے ساختہ غصہ آیا۔ وہ اسے خود بھی جگا سکتا تھا۔ جب تک وہ کپڑے تبدیل کر کے لانچ میں گئی، اس کا غصہ غائب ہو چکا تھا۔ کم از کم آج وہ اس سے خوشگوار موڈ میں ہی سامنا چاہتی تھی۔ سیٹنگ ایریا کے ڈائننگ ٹیبل پر سحری کے لیے کھانا رکھا تھا۔ وہ بہت دیر سے کچن میں کھانے کے برتن لینے کے لیے گئی تھی، لیکن سنک میں 2 افراد کے استعمال شدہ برتن دیکھ کر اسے جیسے دھچکا لگا تھا۔ وہ کھانا یقیناً فرقان کے گھر سے آیا تھا، اور وہ فرقان کے ساتھ ہی کھا چکا تھا۔ اسے خواہ مخواہ خوش فہمی ہوئی تھی کہ آج اس کے گھر میں پہلی سحری تو وہ ضرور اسی کے ساتھ کرے گا۔ وہ جلد دل کے ساتھ ایک پلیٹ لے کر وہ ڈائننگ ٹیبل پر آ گئی، لیکن وہ بوجھل دل کے ساتھ ایک پلیٹ لے کر وہ ڈائننگ ٹیبل پر آ گئی، لیکن وہ چند لقموں سے زیادہ نہیں لے سکی۔ اسے کم از کم آج اس کا انتظار کرنا چاہیے تھا، اس کے ساتھ کھانا کھانا چاہیے تھا۔ امامہ کو واقعی بہت رنج ہوا تھا۔ چند لقموں کے بعد ہی وہ بڑی بے دلی سے ٹیبل سے برتن اٹھانے لگی۔ برتن دھوتے دھوتے اذان ہونے لگی تھی جب اسے پہلی بار خیال آیا کہ سلار گھر میں نظر نہیں آ رہا۔ اسے اپنے ہاتھ میں موجود پلیٹ دھوتے دھوتے وہ اسے اسی طرح سنک میں چھوڑ کر باہر آ گئی۔ اس نے سارے گھر میں دیکھا، وہ گھر میں نہیں تھا۔ پھر کچھ خیال آنے پر وہ بیرونی دروازے کی طرف گئی۔ دروازہ مقفل تھا، لیکن ڈور چین ہٹی ہوئی تھی۔ وہ یقیناً گھر پر نہیں تھا۔ کہاں تھا؟ اس نے نہیں سوچا۔ اس کی رنجیدگی میں اضافہ ہوا۔ وہ اس کی شادی کے
دوسرے دن اسے گھر پر اکیلا چھوڑ کر کتنی بے فکری سے غائب ہو گیا تھا۔ اسے پچھلی رات کی ساری باتیں جھوٹ کا پلندہ لگی تھی۔ واپس کچن میں آ کر وہ کچھ دیر بے حد دل شکستگی کی کیفیت میں سنک میں پڑے برتنوں کو دیکھتی رہی۔ وہ محبوبہ سے بیوی بن چکی تھی، مگر اتنی جلدی تو نہیں۔ ناز برداری نہ سے ہی خیال تو کرنا چاہیے۔ اس کی آزردگی میں کچھ اور اضافہ ہوا۔ چند گھنٹوں کے اندر کوئی اتنا بدل سکتا ہے، مگر رات کو تو وہ اس کی رنجیدگی بڑھتی جا رہی تھی۔ یقیناً سب کچھ جھوٹ کہہ رہا ہوگا، ورنہ میرا کچھ تو خیال کرتا۔ وہ رنجیدگی اب صدمے میں بدل رہی تھی۔ وہ نماز پڑھ چکی تھی اور سالار کا بھی ابھی کہیں نام و نشان نہیں تھا۔ اسے تھوڑی سی تشویش ہوئی۔ اگر وہ فجر کی نماز کے لیے بھی گیا تھا تو اب تک تو اسے آ جانا چاہیے تھا۔ پھر اس نے اس تشویش کو سر سے جھٹک دیا۔ سالار جس وقت دوبارہ اپارٹمنٹ میں آیا وہ گہری نیند میں تھی۔ بیڈ روم کی لائٹ آف تھی اور ہیٹر آن تھا۔ وہ اور فرقان فجر کی نماز سے بہت دیر پہلے مسجد میں چلے جاتے اور قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے۔ فجر کی نماز کے بعد وہ دونوں وہیں سے بلڈنگ کے جم میں چلے جاتے اور تقریباً 1 گھنٹے کے ورک آؤٹ کے بعد وہاں سے آتے، اور آج یہ دورانیہ آمنہ کے امامہ ہونے کی وجہ سے کچھ لمبا ہو گیا تھا۔ فرقان سحری کے وقت ان دونوں کے لیے کھانا لے کر آیا تھا۔ وہ رات کو سالار کے جس بیان کو صدمے کی وجہ سے ذہنی حالت میں ہونے والی کسی خرابی کا نتیجہ سمجھ رہا تھا، وہ کوئی ذہنی خرابی نہیں تھی۔ وہ اطمینان سے اس کے سامنے بیٹھا سحری کر رہا تھا اور فرقان سے رشک سے دیکھ رہا تھا۔ رشک کے علاوہ کوئی اس بات کیا کر بھی کیا سکتا تھا؟ کیا ہوا؟ سالار نے سحری کرتے ہوئے اس کی اتنی لمبی خاموشی پر اسے کچھ حیرانی سے دیکھا۔ فرقان اس کے سامنے بیٹھا یک ٹک اسے دیکھ رہا تھا۔ تم آج اپنی نظر اتروانا، فرقان نے بلا کر اسے کہا۔ اچھا؟ وہ ہنس پڑا۔ اس نے زیادہ اہم کارنہ بات کم از کم اس گفتگو کے بعد کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ میں مذاق نہیں کر رہا، فرقان نے اپنے گلاس میں پانی انڈیلتے ہوئے بے حد سنجیدگی سے کہا۔ جو کچھ ہوا تھا اسے سمجھنے سے زیادہ اسے ہضم کرنے میں اسے دقت ہو رہی تھی۔ کسی کو بھی ہو سکتی تھی، سوائے سامنے بیٹھے ہوئے اس شخص کے جو اس وقت کانٹے کے ساتھ آملیٹ کا آخری ٹکڑا اپنے منہ میں رکھ رہا تھا۔ اور اگر کوئی صدقہ وغیرہ دے سکو تو اور بھی بہتر ہے، فرقان نے اس کے رد عمل کو مکمل طور پر نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ سالار اب بھی خاموش رہا۔ آمنہ سحری نہیں کرے گی؟ فرقان کو یکدم خیال آیا، سو رہی ہے وہ ابھی؟ میں الارم لگا آیا ہوں، ابھی کافی وقت ہے سحری کا ٹائم ہونے میں۔ سالار نے کچھ لاپرواہی سے کہا۔ فرقان اب بس کرو۔ اس سے بات کرتے کرتے وہ ایک بار پھر فرقان کی نظروں میں سے جھنجھلایا۔ وہ پھر اسے ویسے ہی دیکھ رہا تھا۔ مجھے اس طرح آنکھیں پھاڑ کر دیکھنا بند کرو، اس نے اس بار کچھ خفگی سے فرقان کو کہا۔ تم بہت نیک آدمی ہو سالار، اللہ تم سے بڑا خوش ہے۔ وہ آملیٹ کا ایک اور ٹکڑا لیتے لیتے فرقان کی بات پر ٹھٹک گیا۔ اس کی بھوک یکدم ختم ہو گئی تھی۔ مزید ایک لفظ کہے بغیر اس نے پلیٹ پیچھے ہٹا دی اور اپنے برتن اٹھا کر اندر کچن میں لے گیا۔ وہ خوشی، سرشاری، اطمینان اور سکون جو کچھ دیر پہلے جیسے اس کے پورے وجود سے جھلک رہا تھا، فرقان نے پلک جھپکتے اسے دھواں بن کر غائب ہوتے دیکھا۔ مسجد کی طرف جاتے ہوئے فرقان نے بلا کر اس سے پوچھا، اتنے چپ کیوں ہو گئے ہو؟ وہ اسی خاموشی سے چلتا رہا۔ میری کوئی بات بری لگی ہے؟ وہ اب بھی خاموش رہا۔ مسجد کے دروازے پر اپنے جوگرز اتار کر اندر جانے سے پہلے اس نے فرقان سے کہا، مجھے تم سب کچھ کہہ لینا فرقان، لیکن کبھی نیک آدمی مت کہنا۔ فرقان کچھ بول نہیں سکا۔ سالار مسجد میں داخل ہو گیا تھا۔ امامہ کی آنکھ 11 بجے سیل فون پر آنے والی ایک کال سے کھلی تھی۔ وہ ڈاکٹر سبت علی تھے۔ ان کی آواز سنتے ہی اس کا دل بھر آیا تھا۔